نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننا، سنانا، بیٹھنا، سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ کسی انسان پر یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اسے اپنی ذات میں اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق مل جائے۔ یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ نعمت حاصل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب ہم اصلاح کی طرف چل پڑے، اور اگر خدا نخواستہ انسان جو ہے اسے وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے، اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا، تو ایسے میں وہ دھوکے میں ہے، وہ اصلاح کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جو بیمار ہے، اب جب ہاسپٹل میں گیا تو اسے اپنا مرض جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے مجھے دیکھ لے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو تکلیف میری ہے شاید یہ سب سے زیادہ بڑی ہوئی تکلیف ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے ایک واقعہ لکھا اس پر، فرمایا کہ ہماری عزیزوں میں ایک خاتون تھی، تو انہیں کوئی تکلیف ہو گئی، تو جب انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کی توجہ بٹانے کے لیے ان کے بیٹوں نے کہا کہ امی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کس قدر تکلیف میں ہیں، اور تو کہا ان کو میرے والی تکلیف تو نہیں ہے نا، ان کو اگر میرے والی تکلیف ہوتی پھر میں دیکھتی۔ یعنی انہیں اپنی تکلیف سب سے زیادہ نظر آئی۔ اب دیکھیں میرے پیارو، اگر یہ توجہ ہم اپنی اصلاح کے حوالے سے کر لیں کہ ہمیں اپنے گناہ سب سے زیادہ نظر آئیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو دوسروں کا زندگی دکھاتا ہے، اپنا آپ نہیں دکھاتا۔ اپنا آپ دکھے گا تو اصلاح ہوگی، اور اللہ پاک ہم سے یہی فرما رہی ہیں، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے تم اپنے آپ کو درست کرو، پہلے تم اپنے آپ کو درست کرو۔
ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے دوسرا ٹھیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے دوسرا ٹھیک ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، پھر تم دوسرے کو بچا سکو گے۔ مثلا ایک آدمی اگر وہ خود ڈوب رہا ہے پانی میں تو دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ خود بچے گا، مضبوط ہوگا تو دوسرے کو بچا سکے گا۔ تو اللہ پاک بھی ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے خود اپنے آپ کو نکالو، جب تم خود نکل آؤ گے تو اب دوسرے کو نکالنا آسان ہے۔ آج ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے، ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ایسا ہو جائے، دوسرا ایسا ہو جائے، لیکن خود ہم بہتری کی طرف نہیں کوشش کرتے۔ اور پھر میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات میں دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید ساری انسانیت مجھ سے اچھی ہے، مجھ سے اچھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سوچیں کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کی رائے کی تائید، جن کے مشورے کی تائید اللہ پاک نے کم و بیش 10 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ ان کے مشورے کی تائید فرمائی، یعنی ان کے مشورے کو اللہ نے درست قرار دیا، فرمایا کہ جو رائے انہوں نے دی ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت لحاظ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی، حضور کے نکاح میں تھی۔ حضور نے ارادہ فرمایا انہیں طلاق دینے کا، ارادہ کیا انہیں طلاق دینے کا کہ طلاق دے دو۔ اللہ نے منع کر دیا، فرمایا نہیں طلاق دے۔ فرمایا کہ انہیں طلاق دینے سے عمر کو تکلیف ہوگی، عمر کو تکلیف ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں، لیکن اپنے بارے میں رائے ان کی یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک انسان کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے تو میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک انسان جو جنت میں جانے سے رہ گیا، محروم ہو گیا، وہ کہیں میں نہ ہوں۔ یعنی اندازہ کریں کس قدر خوف سوار ہے ان کو، اور فرمانے لگے کہ صرف یہ نہیں، مجھے اللہ سے امید بھی اتنی ہے، امید بھی اتنی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو میں امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو پتہ چلا انسان کو کچھ بھی ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ انسان سمجھتا میں تو ٹھیک ہوں،
حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا حاسبو قبل ان تحاسب، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کتاب کرو۔ یعنی جیسے دکاندار روز کی روز اپنی سیل دیکھتا ہے کہ میری سیل کتنی ہوئی، بڑی ہے کم ہوئی ہے، دیکھتا ہے، تو اسی طرح ہر مسلمان مومن آدمی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنا جائزہ لے کہ میں دین پر کتنا چل رہا ہوں، میرے اندر کتنی بہتری آئی، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اندر کتنا نقص آیا۔ دیکھو دنیا میں انسان جب کوئی مطمئن ہو جاتا ہے نا، سمجھو وہ گیا کام سے۔ دنیا میں جب کوئی انسان مطمئن ہو گیا کہ بھائی میں تو ٹھیک ہوں، تو سمجھو گیا کام سے۔ آخری سانس تک، آخری سانس تک اپنی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں ہوتا رہتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا انسان کبھی، اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک عمل کو کرتے 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 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اب سوچے وہ عمل کتنا پختہ ہوگا، کتنا پختہ ہوگا، لیکن پھر بھی کسی دن شیطان کہتا ہے کہ چلو آج تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، آج تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اس موقع پر ہمت دکھانا کہ نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، کرنا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ نہیں اس کو آج چھوڑ دیتے ہیں، اس موقع پر ہمت دکھانا کہ نہیں مجھے کرنا ہے ایسا۔ تو شیطان انسان پہ حملہ کرتا رہتا ہے، شیطان کبھی انسان سے مایوس نہیں ہوتا، کسی سے بھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ شیطان نے انہیں کچھ ایسا دکھایا کہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہ کیا۔ تو شیطان نے ایک آواز دی اور کہا کہ عبد القادر ہم آپ سے راضی ہو گئے، ہم آپ سے راضی ہو گئے، اور راضی ہو کر ہم نے آپ سے عبادات معاف کر دیں۔ یعنی آپ نے اتنی ہماری عبادت کر لی ہے کہ اب ہم آپ کو چھٹی دے رہے ہیں، آپ کو چھٹی دے رہے ہیں۔ فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ملعون، یہ دھوکہ کسی اور کو دو، حضور علیہ السلام کو تو معاف نہیں ہوئی اور مجھے کہاں سے معاف ہو گئی۔ تو شیطان نے ایک اور تیر پھینکا، کہنے لگا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو علم رکھتا تھا تو میرے مکر کو سمجھ گیا۔ غالباً کہیں جا رہے تھے تو اچانک ایک روشنی نمودار ہو، روشنی، اس روشنی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کوئی آدمی پھول جاتا، کہتا ہے واہ بھائی واہ، دیکھا ہم کتنا اوپر چلے گئے، اب تو روشنی نظر آنے لگ گئی۔ اور بعض لوگ جو ہیں اگر ان کو روشنی نظر آئے تو وہ بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو
ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہمیں مراقبے میں یہ روشنی نظر آ گئی، یہ نور نظر آ گیا، یہ نور نظر آ گیا، یہ جو ہے وہ لطیفہ کھل گیا، یہ لطیفہ بند ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرماتے، خوش ہوتے ہیں بڑے۔ تو حضرت کو اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہنے کا تیرے علم نے بچا دیا، یعنی تو علم رکھتا ہے، پکڑ لیا مجھے، پہچان لیا۔ حضرت نے فرمایا توبہ توبہ توبہ، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچائے ہے، میں اپنے اللہ کے فضل سے بچا ہوں، علم سے نہیں بچا۔ اب وہ مردود ہو کے بھاگ گیا، مردود ہو کے بھاگ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم تو شیطان کے سامنے ایک بال کی مانند ہیں، گیند جیسے جو ہے کھلاڑی بال کے ساتھ، فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو شیطان تو ہمیں اس طریقے سے کھلاتا ہے۔ ہم کبھی اگر کوئی خیر کی بات کہہ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کوئی خیر کا قدم اٹھا لیتے ہیں، تو صحیح بات اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے خیر کی بات کروا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ نہیں تو ہم تو ایک منٹ سے پہلے ایک منٹ سے پہلے، ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت تھا، تو جب آخری وقت تھا تو لوگوں نے انہیں کلمہ پڑھانا چاہا کہ زبان سے کلمہ پڑھ، وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھیں، آخری وقت ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، لیکن کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ خیر جب تھوڑا سی طبیعت بہتر ہوئی تو لوگوں نے ان سے کہا، جو قریب تھے اس وقت، کہ حضرت ہم آپ سے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھیں اور آپ کہہ رہے تھے نہیں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے بندو، نہیں، اس پہ نہیں کہہ رہا تھا نہیں۔ تو فرمایا پھر، کہا کہ میرے سامنے شیطان کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو، تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، جب تک میری ایمان پر موت واقع نہیں ہوتی، میں اس وقت تک تیرے حملے سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ، بہت قابل تھے، بہت قابل تھے۔ تو ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا بے دین صاحب علم ان کے سامنے آ کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ 1 سے 2 منٹ میں، یعنی 1 سے 2 دلیلوں میں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ایسی ذہانت، ایسی صلاحیت انہیں دی تھی، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو جب ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے اور یہ بیماری مرض الموت کی تھی، یعنی اسی بیماری میں پھر ان کی موت واقع ہوئی۔ تو شیطان آیا ان کے پاس انسانی شکل۔ شیطان کو تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ جانور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اللہ نے اسے اس بات کی طاقت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خواب میں کسی نے مجھے دیکھا، یعنی اس کو خواب میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ میں ہی ہوں، شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا، ورنہ ہر انسان کی شیطان صورت اختیار کر سکتا ہے۔
اور ظاہری انسانی صورت بھی اختیار کرتے ہیں. تو شیطان ان کے سامنے اور آ کر کے ان سے کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اور جس سے تم یہ ثابت کرتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. فرمانے لگے بالکل ہے. کہنے لگے کہ اچھا، اگر میں تمہارے دلائل توڑ دوں، یعنی جو تم دلیل پیش کرو وہ میں دلیل سے اس کو توڑ دوں. بات شروع ہو گئی. انہوں نے دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ دی. پھر دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ دی. پھر دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ دی. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ایک سے دو دلیل پیش کرتے تھے تو آدمی سامنے سے بھاگ جاتا تھا، کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. اور آج یہ ہے کہ دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، شیطان توڑے جا رہا ہے، توڑے جا رہا ہے، توڑے جا رہا ہے. کرتے 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 90 دلائل دے دیے، 100 دلائل، 95 دے دیے. جب آخری دلیل تھی تو پسینے سے شرابور ہو گئے. پسینہ اس بات پہ آ گیا کہ اس نے 99 دلائل میرے توڑ دیے، اور اگر آخری دلیل بھی توڑ دی تو کیا میں اللہ پر تذبذب کے ساتھ جاؤں گا؟ یعنی میرا تو اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر دلائل ہیں. اب اگر کوئی سامنے سے دلائل توڑتا جاتا ہے تو میرا بالآخر تو میرا یقین ٹوٹ جائے گا، میرے دلائل ٹوٹ جائیں گے. تو اس حالت میں میری موت واقع ہو گئی تو میں تو پھر شک شبہ میں اس دنیا سے گیا، تو میرا ایمان تو بچا نا. پسینہ آ گیا. آخری دلیل دینے لگے تو اللہ پاک نے جو ان کے شیخ تھے ان پر ان کی کیفیت کو منکشف کر دیا، کھول دیا. اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، یاد رکھیں. نہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، نہ معجزہ ولی کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں. کرامت ولی کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے. معجزے میں بظاہر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. کرامت میں بظاہر ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اور یہ اختیاری نہیں ہوتی. بعض ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ساری زندگی کبھی ان سے ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، اور جو کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. جو کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کرامت ہی سب کچھ نہیں، یہ تو اللہ تھا. اور بعض دفعہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو کرامات نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کہ اگر ان کو کرامات دے دی جائیں تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں تکبر آ جائے، اور بعضوں کو دے بھی دیتے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں بعض چیزیں، نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، دوسروں کو ملی ہوتی ہیں، اور بعض ہمارے پاس ہوتی ہیں دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ انسان، اللہ کو معلوم ہے کس کے پاس کون سی نعمت مناسب ہے اور کون کس نعمت کے لائق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کرامات اپنے کسی بندوں کو دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. تو ان کے شیخ جو تھے ان پر اللہ نے ان کی کیفیت کو ظاہر کر دیا. انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ کہا کہ راضی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بلا دلیل کے مانتا ہوں؟
اس کی وحدانیت کو بلا دلیل کے مانتا ہوں، یعنی مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ کہا، شیطان بھاگ گیا. شیطان بھاگ گیا. اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. اس بات کا کیا جواب ہے کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ جواب تو دلیل کا ہے. یہ تو جب یہ کہہ دیا کہ نہیں مجھے اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بلا دلیل کے. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہر انسان کو آخر تک دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے کوشش کرتا ہے ایمان سے محروم کر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی آدمی کو یکدم کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کرتا. شروعات چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوتی. چھوٹے چھوٹے گناہ، مثلا لا یعنی چیزوں میں مبتلا ہونا، یہ شروعات. لا یعنی چیزوں میں شروع ہو جانا، یعنی ایسی چیزوں میں لگ جانا، اپنی صلاحیتوں کو لگا دینا کہ جن کاموں سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. پھر ان میں بڑھتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا، رکنا نہیں. دیکھیے، ایک ہے کہ چوک ہو گئی، توبہ کر لی اور آئندہ سے اپنے آپ کو بدل لیے بہتر. اور ایک ہے کہ لگام چھوڑ دی، بڑھتے چلے جا رہے. یہ نقصان کی چیز. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ ہے. یہ بڑے عظیم انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے. ان کے پاس ترکستان سے، بلخ سے 2 طالب علم آئے کہ بھئی چلتے ہیں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان سے بیعت بھی کرتے ہیں. تو جب یہ آئے ان کی مسجد میں تو وہ حضرت کو جانتے نہیں تھے. تو حضرت نے، وہ بیٹھے، تالاب تھا، پہلی مسجدوں میں تالاب بنا ہوا تھا. ابھی بھی کئی ساری مسجدوں میں تالاب بنے ہوئے ہیں، نلوں کی بجائے لوگ اس سے وضو کرتے. تو تالاب بنا ہوا تھا، تو یہ دن وہ بیٹھ گئے، وضو کرنے لگے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگا، ایک کہنے لگا دوسرے سے کہ یہ تالاب بڑا ہے یا جو ہمارا بلخ کی مسجد کا تالاب ہے وہ بڑا ہے. ایک نے کہا یہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا وہ بڑا ہے. اب آپس میں بحث شروع کرتے، ایک کہے یہ بڑا ہے، دوسرا کہے یہ بڑا ہے. اور حضرت کہیں وہیں تھے، دیکھ لیا، سن لی ان کی بات، اور اندازہ کیا کہ یہ نئے لوگ ہیں، کوئی ہمارے تو نہیں ہیں. خیر، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے اور نماز وغیرہ سے، تو حضرت سے ملے، اور حضرت سے مل کر کے حضرت سے کہنے لگے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا. حضرت نے فرمایا یہ فیصلہ کر لیا کہ تالاب کون سا بڑا ہے؟ یہ فیصلہ کر لیا کہ تالاب کون سا بڑا ہے؟ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے. کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ لو بھائی، یہ تو واقعی پکے پیر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اندر کی بات بتا دی، اندر کی بات بتا دی. حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ فیصلہ کر لیا کہ تالاب کون سا بڑا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس سے زیادہ بے احتیاطی کیا ہو گئی کہ ایک دعویٰ کر رہا ہے وہ تالاب بڑا ہے، ایک دعویٰ کر رہا ہے یہ تالاب بڑا ہے. کیا جو اس کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے وہ پیمائش کی ہے؟ جو اس کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے یہ پیمائش کی ہے؟ بغیر تحقیق کے کسی چیز کا دعویٰ کرنا، اس سے بڑی قباحت اور کیا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم یہ فیصلہ کرو، جاؤ اور پہلے ناپو، وہ ناپے یہ ناپے، اور ناپنے کے بعد فرمایا کہ اگر ناپ لو یہ بڑا ہو یا وہ بڑا ہو، اس سے دین کا کیا فائدہ ہوگا؟ دین کا کیا فائدہ؟
حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ رات کو ایک دفعہ میرے پاس کسی کا فون آیا، یہ پہلے کی بات ہے، آج کل تو ظاہر سی بات ہے حضرت کسی ان نون کا فون، تو حضرت نے اٹھا لیا، تو فرمایا کہ رات کا وقت اس نے فون کر کے کہا کہ حضرت وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس کا رنگ کون سا تھا؟ فرمانے لگے کہ اس نے سوال کیا، کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ کہا کہ وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس کا رنگ کون سا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بھی اس کے رنگ سے آپ کا کون سا مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بحث شروع ہو گئی، وہ کہہ رہا تھا ایسا رنگ ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا رنگ ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے معلوم کر لیں۔ آپ بتائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں نہر پہ اگر نہانے کے لیے جاؤں، نہر پر نہانے کے لیے جاؤں تو میں کدھر منہ کروں، مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف، کدھر منہ؟ حضرت نے فرمایا تم اپنے کپڑوں کی طرف منہ رکھنا کہ تمہارے کپڑے نہ کوئی لے کے اڑ جائے، تم اپنے کپڑوں کو دیکھتے نا۔ اب یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ شروحات ہیں شیطان کسی دیندار آدمی سے، یہ نہیں کہ وہ چوری کرنے لگ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ شیطان جو دیندار آدمی ہوتا ہے ابتدان اس سے اس طرح کے کام کروائے گا کہ جس کام کو وہ گناہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو ہے نہیں گناہ، پھر اس کو کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ گناہ تک نوبت آ جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں اس دن کو سب سے زیادہ نقصان والا دن کہتا ہوں جس دن میں میری نیکیاں کم ہوں، گناہ زیادہ، وہ وہ دن میرے لیے نقصان کا دن۔ تو بھائی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دو تین چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو اپنا جائزہ لیتے رہنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا۔ دیکھیں جیسے ہم ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی جب انسان بڑی عمر کو ہو جائے، پہنچ جائے، تو پھر اس کو احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت پھر بیماری بہت جلد اٹیک کرتی ہے، اور پھر جب انسان بڑی عمر میں ہو جائے تو اس سے اپنے وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری، کوئی اٹیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آدمی ٹیسٹ کرواتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنا روحانی ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، یعنی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم سے کیا بدعملیاں ہو رہی۔ اگر ہمیں نظر آئے کہ ہم سے یہ بدعملی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے میرا گناہ پتہ چل گیا، مجھے میرے گناہ کا پتہ چل گیا۔ اے اللہ اگر مجھے ساری زندگی مجھے گناہ کا پتہ ہی نہ چلتا تو میں تو غافل رہتا اور کرتا رہتا۔ یا اللہ پاک جیسے آپ کی رحمت سے مجھ پر گناہ کا گناہ ہونا ظاہر ہوا ہے، اے اللہ ایسے ہی اب اس گناہ سے مجھے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پھر نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس گناہ کو ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور چھوڑتے ہیں اسی وقت نیت کرنے کہ اللہ پاک ہم توبہ کریں۔ انشاءاللہ جب اس طرح سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسے بعض گاڑیاں آج کل نئی گاڑیاں جو آئی ہیں تو
ان میں ایسی جدید چیزیں انہوں نے لگائی ہیں کہ پیچھے ایک لمٹ تک وہ گاڑی اگر لمٹ سے آگے بڑھے گی، یعنی ٹکرانے کا پیچھے جیسے آدمی گاڑی پیچھے ریورس کرتا ہے، تو وہ پیچھے اگر لگنے کا اندیشہ ہوگا تو گاڑی میں الارم بج جائے گا کہ نہیں فاصلہ کم ہے، آپ رکیں، بریک لگائیں، تو آدمی پیچھے سے بریک لگاتے۔ تو اسی طرح جب انسان آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، تو پھر اس اس کو اللہ تعالیٰ احساس نصیب فرما دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بات میں نے غلط کہی، یہ بات میں نے صحیح کی، یہ کام مجھ سے غلط ہوا۔ جب اس کو غلطی ہوتی ہے تو فوراً اس پر توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، انفرادی، اجتماعی، صغیرہ، کبیرہ، اے اللہ اپنے کرم سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ظاہر میں بھی تقوی نصیب فرما دیجیے، باطن میں بھی تقوی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہو گئیں معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک کو ہر طرح کی آفات سے اے اللہ بچا لیجیے۔ خاص طور پر یا اللہ پاک، یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، قافلہ استقامت جو اہل غزہ کی نصرت اور مدد کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اے اللہ رواں دواں ہے، اس قافلے کے شرکاء کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، انہیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اہل غزہ کے حوالے سے باطل جتنی بھی سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ، ناکام فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، حماس کے لوگوں کی اور فلسطین کے تمام لوگوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کی جدوجہد کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، مسلمان سربراہان کو جرأت اور بہادری کے ساتھ دنیا کفر کی سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان مظلوموں کا بھرپور ساتھ دینے کی اور ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔